الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع بالقرآن نحیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جینا قرآن کریم کے مطابق ہو. اسی ضمن میں ہماری گفتگو ہوگی قرآن کریم کا قصہ. قرآن کریم کے قصے سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں دے دی گئی. قرآن شریف کی ایک کتابی شکل وجود میں آئی اور قرآن کریم کو لوگوں نے حفظ کر لیا اپنے سینوں میں. تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی حفاظت کی ضمانت خود اپنے ذمے لی ہے تو بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس میں رد و بدل کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے. اتنی بڑی مدت میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ قرآن کریم میں کمی بیشی کر سکے. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں مزید گفتگو کریں، مناسب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کا کیا مقام تھا، انسانیت کس دور سے گزر رہی تھی، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے تو مناسب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت بالکل گری ہوئی تھی. اس روئے زمین پر اہل کتاب کے چند افراد کے علاوہ نہ کوئی دین سے وابستہ تھا، نہ کوئی اخلاق سے آراستہ. عن عیاض المجاشی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته فیما یرویہ عن رب العزہ وإنی خلقت عبادی حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ولما نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رواہ مسلم. حضرت عیاض المجاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے میں اللہ رب العزت کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیفیت پہ پیدا کیا اور شیاطین اس کے پاس آئے اور ان سے ان کا دین چھین لیا، اور میں نے ان لوگوں کے لیے جو چیز حلال کیا، میں نے جو چیز ان کے لیے حلال کی تھی شیاطین نے ان کے لیے حرام کر دیا. اور میرے بندوں کو میرے ساتھ شریک کرنے پر، مجھ سے شریک کرنے پر، یعنی میرے بندوں کو شرک کرنے پر آمادہ کیا. اور جب اللہ نے اس اہل زمین کی طرف دیکھا، زمین والوں کی طرف دیکھا، تو سوائے اہل کتاب کے چند افراد کے علاوہ تمام عرب و عجم سے نفرت ہو گئی. محترم ناظرین، یہ حال تھا زمین والوں کا کہ اللہ کی عبادت سے لوگ ہٹ چکے تھے، دنیا میں مشغول ہو چکے تھے.
خاص طور پہ عرب حضرات، ان کی اکثریت تو بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی عبادت میں مصروف تھی۔ ان میں سے چند ہی ایسے افراد تھے جو دین حنیفیت پہ قائم تھے، دین ابراہیم پہ قائم تھے، دین ابراہیمی پہ قائم تھے، جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، اور یہی دانشور لوگ تھے۔ ان کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا، ان کا آخرت پہ ایمان تھا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی عرب حضرات میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی عرب حضرات میں سے مکہ شہر میں قبیلہ قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ آپ انسانیت کو کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا سکیں۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اعلیٰ اخلاق پہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صدق و امانت، پاک دامنی اور وفا شعاری جیسے اخلاق سے موصوف و مشہور تھے۔ عرب نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی ہر رذائل سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے سخت نفرت تھی، آپ نے بتوں کو کبھی سجدہ نہ کیا، آپ نے کبھی شراب نوش نہ فرمایا، جبکہ یہ عرب میں عام بات تھی۔ الغرض قبیلہ قریش کی اغلبیت جو کام کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوسوں دور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرب دین حنیفیت کو ترک کر کے دنیا میں محو ہیں، تو آپ ان سے دوری اختیار کرنے لگے، آپ نے ان سے دور رہنے کو ترجیح دی، اور ان سے دور رہ کر کے اپنی خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا، جو کہ مکہ شہر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر جبل نور کی چوٹی پہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر سکیں، کائنات کے بارے میں غور و فکر کر سکیں، اور غار حرا کا انتخاب بھی محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الرؤیا صادقہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدائی شکل نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ آپ جب خواب دیکھتے تو وہ خواب صبح کی طرح سچ ثابت ہوتا۔ ناظرین گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا، اور آپ پر وحی و رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وحی کے ابتدا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جاءنی جبریل فی الغار فقال لی اقرأ فقلت ما انا بقارئ فأخذني فضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فضمني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني فكأنما كتبت في قلبي كتابا ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا ينادي من السماء
یقول یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل الی آخر الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر وحی کی ابتدا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اے نبی یا محمد اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے سینے سے لگایا اور اس قدر بھیجا کہ مجھے مشقت ہو گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر آپ نے تیسری مرتبہ مجھے سینے سے لگایا اور بھیجا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبریل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے، آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے، جس نے انسان کو علم سکھایا، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیز سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا۔ جب میں نے یہ آیات پڑھی اور میں اس سے فارغ ہوا تو حضرت جبریل لوٹ گئے اور میں بھی وہاں سے نکلا۔ جب میں پہاڑ کے بیچ پر تھا تو اوپر سے ایک آواز آئی، کہا اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ جلدی جلدی تیز قدم اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے اور آپ کو شدید کپ کپی طاری ہو گئی، آپ شدید کانپ رہے تھے، آپ کا جسم مبارک آپ کے جسم مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بدن پہ کپڑے ڈالے، یہاں تک کہ آپ کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے آپ کے احوال کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ سنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ ایسی کیفیت آ گئی تھی کہ مجھے تو اپنی جان کے خوف کے جانے کا خوف ہو گیا، مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہنے لگی کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ بے روزگار لوگوں کو روزگار پہ لگا دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اطمینان دلائی، تسلی دلائی اور بشارت دی اور کہا کہ آپ ثابت قدم رہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس نبی کی امت ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھا نزول وحی کی ابتدا اور یہ تھا قرآن کریم کی پہلی آیت کا نزول جو کہ اقرا سے ہوا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں مزید اگلے حلقے میں بات کریں گے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔